بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایس بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیبولا شاپنگ کے بارے میں کہ اس کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کیا سبز باغ دکھا کر الجھایا جاتا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کاروبار کی اس قسم سے پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں اس کاروبار کے متعلق ضروری معلومات۔ نیبولا شاپنگ کے نام سے جو کاروبار انٹرنیٹ ایپ پر متعارف کیا گیا ہے، یہ ملٹی لیول سسٹم یا اس کو چین سسٹم بزنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ جب اس کمپنی کے ممبر بنتے ہیں تو آپ کو دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کمپنی کی طرف سے ملنے والی چیزیں آپ نے بیچنی ہوتی ہیں، اور نمبر دو یہ کہ آپ کو اس سسٹم میں اپنے ماتحت مزید ممبر بنانے اور جوڑنے ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس کمپنی کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کمپنی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ کمپنی آپ سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، بلکہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2500 سے اپنا بزنس شروع کریں اور لاکھوں روپے گھر بیٹھے کمائیں۔ کچھ دنوں بعد وہ آپ سے کہے گی کہ 2500 روپے بہت کم ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو کمیشن کم ملے گا، جتنا پیسہ زیادہ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ کمیشن ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ یہ کمپنی آپ کو بتائے گی کہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ 2500 پی وی، یعنی آپ نیبولا اکاؤنٹ میں 2500 ڈالیں، اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو 4 یا 5000 کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے دے گی۔ اور نمبر دو یہ کہ 7000 پی وی، یعنی آپ اکاؤنٹ میں 7000 روپے ڈالیں گے، جس سے کمپنی آپ کو 7 سے 10,000 کی پروڈکٹ بیچنے کے لیے دے گی۔ پھر اس کی آگے مختلف کیٹیگریز کو جانیے۔ اس بزنس سسٹم کی مختلف کیٹیگریز ہیں یا مراحل ہوتے ہیں، ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفصیل کے لیے آپ اس کمپنی کا پلان ان کی ویب سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس میں 5-6 قسم کی کیٹیگریز یا مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جسے ہم ڈائریکٹ انکم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ابتدائی مرحلہ ہے جس میں آپ کمپنی کے ممبر بنتے ہیں۔ کمپنی آپ کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے دیتی ہے، آپ اس کو سیل کرتے ہیں اور منافع کا 5% سے 30% تک کا نفع کمپنی آپ کو دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ اسی کا دوسرا مرحلہ ہے بوسٹر، جس میں آپ کو اپنے مزید 10 ممبر بنانے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے مزید 10 ممبر بنا لیں گے تو کمپنی کے نزدیک آپ بوسٹر کہلائیں گے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سپر بوسٹر بننا ہوتا ہے، جس میں آپ کو اپنے ماتحت 10 بوسٹر بنانے ہوں گے، یعنی آپ کے تحت ایسے 10 ممبر ہونے چاہیے جن کے آگے مزید 10 ممبر ہوں گے۔ اس مرحلے پر آپ کے ممبرز کو کمپنی کی طرف سے لیگ کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ کمیونٹی گروتھ انکم کا ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں آپ کے ممبرز کو فیملی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے ممبرز یا فیملی ممبرز کو کمپنی کی چیزیں خریدنی اور بیچنی ہوتی ہیں، جس میں سے کمپنی آپ کو منافع کا 19% دیتی ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ ہوگا رینک ریبورٹس کا۔ اس مرحلے پر ہوتا یہ ہے
کہ جب آپ کے ممبرز میں سے 7 ممبر کمپنی کے خریدار بن جائیں گے تو اس وقت آپ کمپنی کے سیلور یعنی اشیاء فروخت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ کے ممبرز کی تعداد ہو جائے گی 37 تو آپ کمپنی کے گولڈ بن جائیں گے۔ جب آپ سیلورز بنیں گے تو کمپنی آپ کو کوئی ایک پروڈکٹ مفت فراہم کرے گی، اور جب گولڈ بن جائیں گے تو کمپنی کا دعویٰ ہے کہ آپ کو 500 روپے کا ریوارڈ یعنی انعام دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب آپ کے ممبرز کی تعداد ہو جائے گی 140 اور وہ کمپنی کے خریدار بن جائیں گے تو آپ کہلائیں گے پلیٹینیم، جس پر کمپنی آپ کو فراہم کرے گی ایک عدد لیپ ٹاپ۔ اور جب آپ کے ممبرز میں سے کوئی 5000 روپے کی چیز کمپنی سے خریدے گا تو آپ کو اس کا 50 روپے کمیشن ملے گا۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ تھا کمپنی کا طریقہ کار یعنی مختصر سا تعارف۔ اب ہم جانتے ہیں اس کاروبار کی شرعی حیثیت۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق آپ وہ چیز آگے بیچ نہیں سکتے جس پر آپ نے قبضہ نہیں کیا۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ اس کے مالک ہی نہیں، تو آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اس بزنس کی پہلی خرابی یہ ہے کہ آپ ایسی چیز نیٹ کے ذریعے فروخت کرتے ہیں جس پر آپ نے ابھی تک قبضہ ہی نہیں کیا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں حلال اور حرام کاروبار کا ضابطہ سمجھایا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ کاروبار جس میں دھوکہ پایا جائے، غرر پایا جائے، وہ حرام ہے۔ اور ملٹی لیول کا یا چین سسٹم کا یہ جو کاروبار آپ کے سامنے متعارف ہوا ہے، یہ غرر اور دھوکے پر مبنی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ایسے کام میں انٹر ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ حرام کی کمائی سے وقتی طور پر ہمارا پیٹ تو شاید بھر جائے گا، لیکن کل خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔